ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی جاب ہو، اچھا کماتا ہو، اچھی پرسنالٹی رکھتا ہو، اچھے تعلقات رکھتا ہو اور خصوصاً معاشی طور پہ فٹ ہو، لیکن 95% لوگ عموماً ان ساری چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ اب اس بک کے آتھر ڈیوڈ شوارٹز کے مطابق کوئی بھی بندہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے تھنک بگ۔ اس ویڈیو میں نے ڈیوڈ شوارٹز کی کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ میں سے 4 لیسنز اکٹھے کیے ہیں جو آپ کو ان لوگوں سے ڈیفرنٹ بنا دیں گے جو اپنی ساری عمر ایوریج طریقے سے گزارتے ہیں اور اس سارے عرصے میں قسمت کا رونا رونے اور شکایتیں کرنے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، اس طرح کی ڈریسنگ کریں کہ جیسے آپ پہلے ہی فیمس ہیں۔ اگر آپ کو یہ لائن تھوڑی سی عجیب لگی ہے تو تھوڑی ہی دیر میں اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ اب تھیوری میں یا باتوں میں یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں کسی بندے کی لکس یا جس طرح کے کپڑے وہ پہنتا ہے اس سے جج نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ کیسا ہے، بلکہ اگلے بندے کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ اب سننے میں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے اور ہمیں کرنا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے ایسٹس اور کپڑوں کی بیس پر جج کرتے ہیں، اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ کہ آپ بھی اہم ہیں۔ اصل میں رول یہ ہے، اور اسے یاد بھی رکھیے گا، کہ آپ کی اپیرنس یعنی ظاہری حالت باتیں کرتی ہے اور آپ کے منہ کھولنے سے پہلے ہی لوگوں کو آپ کے بارے میں بتا دیتی ہے، اور آپ کی اس ظاہری حالت کو آپ کے بارے میں پازیٹیو اور اچھی باتیں کہنی چاہیے۔ کبھی بھی تب تک اپنے گھر سے باہر نہ جائیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کی ڈریسنگ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے۔ اصل میں ایک ویل ڈریسڈ بندے کی ظاہری حالت لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ اہم ہے، انٹیلیجنٹ ہے، خوشحال ہے اور یقیناً خود مختار بھی ہے، اچھی فیملی سے ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بندہ اپنے جسم اور شخصیت کی عزت کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس لیے اس کی عزت بھی کی جانی چاہیے۔ اور اس کے اپوزٹ ایک ایسا بندہ جو اپنی ڈریسنگ پہ توجہ نہیں دیتا یا اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اس کی ظاہری حالت لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ اتنی اچھی زندگی نہیں گزار رہا، یہ بندہ لاپرواہ ہے، انیفیشینٹ ہے اور غیر اہم ہے، اور اس بندے کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ بندہ ایوریج ہے اور زیادہ توجہ کا مستحق نہیں ہے۔ اور زیادہ کیسز میں ہمارا یا اگلے بندے کا پہلا امپریشن ہی یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آیا کہ ہم اگلے بندے کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ بنانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ ذرا یہ فرض کیجئے کہ اگر آپ اچھے دکھتے ہوں اور ایک جینون اور فرینڈلی امپریشن دیتے ہوں تو چانسز ہیں کہ دوسرے لوگ خوش ہو کے آپ کو اپروچ کریں گے، اور یہ بھی چانسز ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ پازیٹیولی ریئیکٹ کرے گا۔ اور اصل میں یہ پہلی وجہ ہے کہ کیوں آپ کی لکس اہم ہیں اور کیوں آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھی حالت میں رکھیں۔ آپ کی ظاہری حالت آپ کی شخصیت کا اہم حصہ ہے، اور اسی سے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح پرسیو کریں گے، ایون اگر لوگوں نے آپ کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا، اور اگر آپ نے ان لوگوں سے کبھی بات بھی نہیں کی ہوئی پھر بھی آپ کے کپڑے اور لکس ان سے بات کریں گی۔ آپ کس طرح اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان ہینڈل کرتے ہیں یہ چیز ان سے بات کرے گی۔ آپ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا پوسچر کیا ہے، بلکہ آپ کی ساری باڈی لینگویج ان سے بات کرتی ہے۔ اصل میں کتاب کے اس پہلے لیسن کا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ معاشرے میں اپنے آپ کو جس طرح کیری کرتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے، اور آپ کو اس بارے میں کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی اصل میں آپ بڑی حد تک یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو کیسے ٹریٹ کریں گے، اور اسی پہ بس نہیں ہے، یعنی آپ کی ظاہری حالت صرف دوسرے لوگوں کی سوچ کو ہی افیکٹ نہیں کرتی بلکہ آپ کی ظاہری حالت آپ کی اپنی سوچ کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں تو آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہو کہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اور اچھی طرح مختلف سچویشنز کو ہینڈل کر پاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح اچھے کپڑے نہ پہننا آپ کی شخصیت پہ نیگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 2، آتھر کے بقول زیادہ تر لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے کہ وہ بہانے بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے بہانے بنا کے اپنے بارے میں اچھا محسوس کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ اچھا کمانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے نئے بزنس کو کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں آپ اس بزنس کو نہ کرنے کے بہانے بھی سوچنے لگتے ہیں، جیسے میرے پاس بزنس کرنے کا تجربہ نہیں، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں، یا اس کام میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے زیادہ بنایا جانے والا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں جینیس نہیں ہوں، یا باقی کامیاب لوگوں کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوں۔ اگرچہ لوگ دوسروں کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ بد عقل ہیں، لیکن اپنے دل میں یہی ٹھان کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ باقی لوگوں کی طرح سکسیسفل بن سکیں۔ اب اس معاملے میں لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک غلطی یہ کہ وہ اپنی ذہانت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، یعنی جتنے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس سے کم خیال کرتے ہیں،
اور دوسری غلطی یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی ذہانت کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور انہی غلطیوں کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور عموماً کسی اچھی سی اپرچونٹی کو یہ سوچتے ہوئے مس کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس مطلوبہ ٹیلنٹ نہیں ہے، اور پھر اسی جاب کے لیے کوئی اور بندہ جو ان سے بھی کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے صرف اپنی محنت اور یقین کی وجہ سے اس اپرچونٹی کو استعمال کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہانہ جو ایسے لوگ کھل کے استعمال کرتے ہیں وہ ایج کا بہانہ ہے، یعنی اب کوئی کریٹیو کام کرنے یا بزنس کرنے کے لیے ان کی عمر گزر چکی ہے، یا یہ کہ ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی ہے اور ابھی ان کے پاس بہت وقت ہے۔ اصل میں جب لوگ بہانہ لگا دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک وجہ آ جاتی ہے اور وہ فارغ بیٹھتے ہوئے افسوس یا شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قسمت کا پھوٹا ہونا بھی ایک عام بہانہ ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ قسمت بھی انہی لوگوں کی کھلتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیشہ اپنے اوپر یقین رکھیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام کے مکمل ہونے پہ یقین رکھنا کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر آپ نے پانی بھی پینا ہو تو آپ کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھ کے پانی کے چند گھونٹ اپنے گلے سے نیچے اتاریں گے تو یقیناً آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ اگر آپ کو پہلے ہی شک ہو کہ پیاس نہیں بجھے گی تو شاید آپ اٹھ کے پانی کی طرف جانا ہی گوارا نہ کریں۔ اگر آپ نے بازار جانا ہو تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ بازار پہنچ جائیں گے، اسی لیے آپ اٹھ کے چلنا شروع کرتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہو تو ہی آپ کوئی نیا بزنس یا کام شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کو شک ہو تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن اس کام کو نہ کرنے کے لیے آپ کو دلیلیں دینے لگتا ہے اور نتیجے میں آپ وہ کام شروع ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، خصوصاً دوسرے لوگوں کو ہلائی محلوق نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آتھر نے اپنے ایک دوست کی سچی کہانی بیان کی ہے کہ کیسے اس کا دوست ایک نارمل سی جاب کرتا تھا اور سیلری لیتا تھا، اس کا اپنا گھر تھا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش تھی، تاہم اسے لگتا تھا کہ اس کی سیلری کافی نہیں ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے گا اور کوئی اور جاب ڈھونڈے گا جو اس کے ٹیلنٹ اور ضرورتوں کے ساتھ انصاف کرے۔ ایک دن وہ نئی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا، اچھی طرح سارے سوالوں کے جواب دیے اور اپنی پرانی سیلری بتانے کے بعد جب اس سے سوال کیا گیا کہ وہ مزید کتنی سیلری کی توقع رکھتا ہے تو اس نے $1000 کہنے کے بجائے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ $3500 لے گا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے دوست کو جاب مل گئی۔ یقیناً اس کے دوست نے اپنے یقین اور کانفیڈنس کی وجہ سے انٹرویو لینے والوں پر انتہائی قابل ہونے کا تاثر ڈالا تھا۔ نمبر 4، آتھر کہتے ہیں کہ لمحے موجود کی پاور کو استعمال کریں، یعنی جو بھی کرنا ہے وہ ابھی سے سٹارٹ کریں۔ آتھر کہتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کامیاب لوگ جنہیں وہ ایکٹیو کہتے ہیں اور دوسرے ناکام لوگ جنہیں وہ پیسیو کہتے ہیں، اور ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ مسٹر ایکٹیویشنسٹ وہ ہے جو اپنے کرنے والے کاموں کو کل پہ نہیں چھوڑتا، وہ ایکشن لیتا ہے اور اپنے کاموں کو مکمل کرتا جاتا ہے اور اپنے نئے آئیڈیاز اور پلانز کو مکمل کرنے کی تیاری بھی رکھتا ہے۔ دوسری طرف مسٹر پیسیویشنسٹ وہ ہے جو اپنے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور وہاں تک ٹالتا ہے جب تک کہ پانی اس کے سر سے گزر نہیں جاتا، اور بعد میں ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے کہ اب وہ کاموں کو نمٹانے کے لیے بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ ویسے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ ایک ایکٹیویشنسٹ ہیں یا پھر پیسیویشنسٹ۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نیچر کے حساب سے پیسیویشنسٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی پرفیکٹ اپرچونٹی آئے گی، کب پرفیکٹ ٹائم آئے گا، کب پرفیکٹ سرکمسٹینسز ملیں گے اور ہم کوئی کام کریں گے، اور اصل میں ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گے۔ میکسویل مارٹس کے بقول اگر ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے 100% ریڈی ہونے اور کامیابی کے لیے 100% شور ہونے کا انتظار کریں تو شاید ہم کبھی بھی کوئی کام سٹارٹ نہ کر پائیں۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ شاید پرفیکٹ ٹائم کبھی بھی نہ آئے اور ہم 100% ریڈی کبھی بھی نہ ہوں۔ اس لیے زندگی میں آگے جانے کے لیے ہمیں امپرفیکٹ ایکشن لینے کی عادت ڈالنی ہوگی، یعنی ہمارا دل کوئی کام کرنے کو کرے یا نہ کرے لیکن ہم اپنی بہتری کے لیے اس کام کو ضرور کریں۔ اگر ہمارے کچھ گولز ہیں تو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایکشن لیں، نہ کہ ایکشن لینے کے لیے اپنے موڈ سمیت ہر چیز کے پرفیکٹ ہونے کا انتظار کریں۔ ایکشن لیں اور یہ توقع رکھیں کہ شاید کام کے دوران کچھ رکاوٹیں آئیں جنہیں آپ ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ صرف آئیڈیاز کے زور پہ تبدیلی یا سکسیس نہیں ملتی، بلکہ آئیڈیاز کے ساتھ ایکشن بھی ضروری ہے۔ یقیناً اس وقت آپ اپنے موبائل سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور اس موبائل کا آئیڈیا بھی کسی کو آیا ہوگا، اور اگر اس آئیڈیا پہ عمل نہ کیا جاتا تو شاید آپ یہ ویڈیو نہ دیکھ پاتے۔ اسی طرح شاید آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہوں، اور وزن کم کرنے کے بارے میں چاہے آپ سینکڑوں آرٹیکلز پڑھیں، درجنوں ویڈیوز دیکھ ڈالیں، ڈائٹ اور نیوٹریشنز پہ لکھی گئی جتنی مرضی کتابوں کا مطالعہ کر لیں،
لیکن آپ کا وزن تب تک کم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ایکشن نہیں لیں گے اور اپنی ڈائٹ میں تبدیلی نہیں کریں گے یا پھر ایکسرسائز کے لیے اسکیجول نہیں بنائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پہ کچھ اور کتابوں کی سمریز بھی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی سمریز کی پلے لسٹ والا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اوور تھنکنگ کی عادت ہے، آپ احساس سے کم تری کا شکار ہیں، یا پھر آپ نئی جگہوں یا تقریبات میں کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے، تو ان سارے موضوعات سمیت اور بھی درجنوں موضوعات پہ میں پہلے سے ہی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔